بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ اسی طرح کے تقریباً 7 سوالات کے جوابات ہم دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو کس لیے بھیجا؟ پہلے یہ گزر چکا تھا کہ اللہ تعالی نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا، اس کا جواب اللہ نے دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انس و جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے رسولوں کو چنا۔ سوال یہ ہے کہ رسول دنیا میں آئے کس لیے تھے، کیا مقصد تھا ان کا؟ سوال تو بڑا عام سا ہے، سادھارن ہے، سوچنے کی بات لیکن یہ ہے کہ اس کے جواب میں بھی کچھ لوگ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اور اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ رسول آئے تھے دنیا میں حکومت کو قائم کرنے کے لیے۔ یہ جواب غلط ہے، یہ جواب بیسک جواب نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک عام چیز ہے، ایک اہم چیز ہے جس کے لیے رسول آئے تھے، جو انبیاء کا مشن تھا۔ انبیاء جس کے اوپر محنت کر کے گئے، سارے نبیوں کی کہانی، سارے نبیوں کے قصص اور واقعات اٹھا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن نے جو ہمیں بتایا ہے کہ نبیوں کو اللہ نے، رسولوں کو اللہ نے کس لیے بھیجا تھا۔ آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ نحل کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر امت کے اندر رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا۔ ان اعبدوا اللہ، رسولوں کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ دنیا والوں کو یہ کہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ، طاغوت سے بچو۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ صرف اللہ کی عبادت کرو، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، کسی کو سمجھنے میں شاید مشکل نہ ہو، لیکن طاغوت سے بچو۔ بہت سارے لوگوں نے طاغوت کو بعض گنہگار بادشاہوں کے اوپر فٹ کر دیا، جو اسلامی بادشاہ ہیں لیکن گناہگار ہیں، ان سے کچھ خطائیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں تو طاغوت کو ان کے اوپر فٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں سے بچو، جبکہ طاغوت کے معنی نہیں ہے۔ طاغوت کے معنی علماء نے جو بیان کیے ہیں، خلاصے کے طور پر یہ ہے کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت، ہر وہ شے جو اللہ کے علاوہ پوجی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، وہ طاغوت ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت دنیا میں کی جاتی ہے وہ اس لفظ کے اندر داخل ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جو بھیجا تھا، مقصد یہ تھا ان اعبدوا اللہ، کہ بندو صرف اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کی عبادت سے بچو۔ یہ انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد تھا، یہ نبیوں کا مشن تھا، اور نبیوں نے اسی پہ محنت بھی کی ہے۔ اس کے لیے جو بھی چیزیں ضروری تھی وہ چیزیں اپنی زندگی میں نبیوں نے اٹھائی ہیں، محنتیں کی ہیں۔ نبیوں کے مشن کو غلط معنی دینے کی کوشش نہ کی جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، الانبیاء اخوۃ لعلات ودینہم واحد، تمام انبیاء آپس میں ایک باپ کے بیٹوں کی طرح ہیں، اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی بھائی کہتے ہیں کہ باپ ایک ہو، مائیں کئی ایک ہو۔ جیسے کوئی شخص، اس کی کئی بیویاں ہوں اور تمام بیویوں سے، چاروں بیویوں سے بچے ہوں، باپ ایک ہے لیکن وہ چاروں بیویوں سے جو بچے پیدا ہوئے ان کی مائیں الگ الگ ہیں، تو یہ بھائی آپس میں اللاتی بھائی ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام انبیاء آپس میں ایک باپ کے بیٹوں کی طرح ہیں، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، لیکن تمام نبیوں کا جو دین تھا وہ ایک ہی تھا۔ یہاں دین کا مفہوم اگر توحید سمجھا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ تمام نبیوں کا عقیدہ ایک تھا، تمام نبیوں کی توحید ایک تھی، تمام نبیوں نے اسی مشن پہ کام کیا ہے، اور اس حدیث کا معنی و مفہوم اس آیت کے سامنے رکھا جائے تو پوری کلیئر ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر نبی کو میں نے ہر امت کے اندر اس لیے بھیجا تاکہ دنیا کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور شرک کی دلدل سے نکالیں۔ یہی میرے نبی فرما رہے ہیں، تمام نبی آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک باپ کے بیٹوں کی طرح ہیں، لیکن سب کا دین ایک ہے، یعنی سب کا مشن ایک ہے، سب کا عقیدہ ایک ہے، سب کی توحید ایک ہے۔ ہاں احکام کے معاملات میں، شریعت کے معاملات میں، دیگر فروعی مسائل میں کچھ اختلافات ہیں،
پہلے کی شریعت میں کچھ اور تھا، اب کی شریعت میں کچھ اور ہے، لیکن عقیدہ جو بیسک تھا وہ سارے نبیوں کا ایک تھا۔ اسی لیے ہم اور آپ یہ اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھیں۔ آج اسلام کے خلاف جو شوشے چھوڑے جاتے ہیں، ایک شوشہ یہ بھی ہے کہ اسلام کی عمر صرف اور صرف 1400 سال پرانی ہے، بس یہ غلط بیانی کی جاتی ہے۔ اسلام صرف 1400 یا 1450 1500 سال پرانا نہیں ہے۔ جب سے اس زمین پر انسان آیا ہے تب سے اسلام آیا ہے۔ اسلام آدم علیہ السلام ساتھ میں لے کر آئے تھے۔ اسلام کوئی نیا دھرم نہیں، 15 صدی 14 صدی پرانا دھرم نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا۔ اس لیے ہم اور آپ جتنے نبی آئے تھے سارے نبیوں کو مانتے ہیں، کیونکہ سب نبی اسلام کے نبی تھے، سارے نبی اسلام والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ انبیاء کے تذکرے جو قرآن میں موجود ہیں آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سارے نبیوں کا تعلق اسلام سے تھا۔ اسلام یہ آدم علیہ السلام سے ہے اور یہ قیامت تک رہے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے پاکیزہ دین، مقبول دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ تو اسلام کی عمر 1500 سال نہیں، اسلام کی عمر اس وقت سے ہے جب سے آدم علیہ السلام زمین پر آئے تھے۔ اللہ نے فرمایا تھا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے نبی آدم علیہ السلام زمین پر جائیے، آپ کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو اس کو ماننا، اتباع کرنا، جو اتباع کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا۔ تو سوال نمبر 1 جو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کس لیے بھیجا، اس کا جواب سمپل سا یہ ہے کہ رسولوں کو اللہ نے بھیجا کہ تاکہ دنیا والے صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور شرک سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تمام نبیوں کی زندگی کا خلاصہ ہی یہی تھا کہ بندے اللہ رب العالمین کا جو حق ہے وہ ادا کریں اور جو بندوں کا حق ہے وہ ادا کریں۔ یہی دین کا، شریعت کا خلاصہ ہے۔ اب آگے آتا ہے سوال نمبر 2 کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جس مشن کے لیے، جس کام کے لیے بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت اور شرک سے انسان بچ جائے، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ توحید کہتے کسے ہیں؟ اس کی کتنے اقسام ہیں؟ توحید کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے جو کام ہیں ان کاموں میں اللہ کو اکیلا اور تنہا مانے، کوئی ساجی و شریک اس میں تسلیم نہ کرے۔ بندے کے جو کام ہیں اللہ کے لیے کرنے کے، بندہ ان اپنے کاموں میں اللہ کے لیے جب کر رہا ہو کسی کو ساجی و شریک نہ بنائے۔ اللہ کے جو پیارے اور نیک نام ہیں، اسماء الحسنی ہیں، جو صفات علیہ ہیں، ان ناموں کو سمجھے، اس میں کوئی تعویل نہ کرے، اس میں کوئی تکییف تمثیل نہ کرے، بلا چوچرا اس کو سمجھے اور اس کو سمجھ کر اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی عبادت کرے، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اس توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں توحید ربوبیت کیا ہے۔ ربوبیت کا معنی ہم سمجھ چکے ہوں گے، ربوبیت رب سے ماخوذ ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین، تو اللہ سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی ربوبیت یہ اللہ رب العالمین کی توحید کا ایک حصہ ہے، ایک قسم ہے۔ ربوبیت کہتے کسے ہیں؟ اگر اس کو ہم ڈیفائن کریں گے تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے جتنے کام ہیں ان کاموں میں اللہ رب العالمین کو اکیلا اور تنہا ماننا، اسی کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے، خالق ہے۔ اب اس خالق کی صفت میں، اللہ کے اس پیدا کرنے میں کسی کو ساجی و شریک نہ مانے۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو مخلوقات کو جنم دیتا ہے، پیدا کرتا ہے، تو گویا کہ وہ توحید ربوبیت میں کھوٹا نکلا، توحید ربوبیت میں گڑبڑ نکلا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ روزی دینے والا، رازق ہے، رزاق ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ تصور کرے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو روزیاں دیتا ہے، تو گویا کہ توحید ربوبیت میں کچھ معاملہ اس کا گڑبڑ چل رہا ہے۔ تیسری مثال، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا مالک ہے، سارے جہان کا مالک ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں فلاں صاحب بھی فلاں خطے کے فلاں علاقے کے مالک ہیں، وہ ملکیت جس طرح اللہ کی ہونی چاہیے وہ بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے ماننے لگے، تو گویا کہ وہ توحید ربوبیت میں گڑبڑ ہے۔ ایک واضح مثال یہ ہے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو چلانے والا ہے، ایک سسٹم ہے دنیا، اس دنیا کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں تدبیر کائنات۔ ساری کائنات کو ایک منظم طریقے سے کون چلا رہا ہے؟ چاہے وہ زمین کے اندر کا معاملہ ہو، زمین کے اوپر کا معاملہ ہو، آسمانوں کا معاملہ ہو، چاند ستاروں کا معاملہ ہو، گیلیکسی کا معاملہ ہو، ہر جگہ کے معاملات میں
ہر جگہ کی چیز کو ایک منظم طریقے سے کون چلا رہا ہے؟ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، اللہ نے قرآن میں کہا سورج کی ہمت نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، یعنی چاند سے ٹکرا جائے، چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سورج اور چاند اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہیں، اللہ رب العالمین ان کو چلا رہا ہے۔ ایسے ہی دنیا کے آسمانوں کے گیلیکسی کے جتنے سیارے و ستارے ہیں سب اللہ رب العالمین ہی تصریف کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں صاحب بھی دنیا کے اندر تصرف کر سکتے ہیں، یعنی وہ ستاروں کو ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں، تو گویا کہ توحید ربوبیت میں ان کے ہاں گڑبڑی پائی جا رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ تو شیخ نے ذکر کیا کہ توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہتے ہیں توحید ربوبیت یعنی اللہ کو اکیلا رب ماننا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تمام کاموں میں اکیلا ہے، کوئی دوسرا اس کے کاموں میں شریک نہیں، مثال کے طور پر مخلوقات کو پیدا کرنا، کائنات میں تدبیر کرنا وغیرہ وغیرہ۔ دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ الوہیت الہ کا لفظ ہم اور آپ جانتے ہوں گے، الہ مطلب معبود، اسی سے بنا ہے اللہ۔ الوہیت اسی معبود اس کے لفظ سے نکلا ہوا ہے، یعنی توحید کی وہ قسم جو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ عبادت ہمیں کس کی کرنی چاہیے، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ ڈیفائن کرنے پہ آئیں تو ڈیفائن یہ ہوگا کہ افراد اللہ بالعبادت والدعاء، عبادت کے معاملے میں اللہ کو اکیلا ماننا، اکیلا جاننا کہ صرف اگر عبادت ہو سکتی ہے تو اللہ کی ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے، اسی کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ اب یہاں توحید الوہیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ یہ جانے عبادت کہتے کسے ہیں، اور یہ پچھلے درس میں گزر چکا، عبادت کہتے کسے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم اور آپ توحید الوہیت کے دعوے دار ہیں، توحید الوہیت کو مانے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر مسلمان کہے گا کہ میں توحید الوہیت مانتا ہوں، عمل کرتا ہوں، اللہ ہی کی صرف عبادت کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں کرنے کا قائل نہیں، نہ تو فاعل ہوں، نہ تو میں کہتا ہوں نہ میں کرتا ہوں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت۔ لیکن جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر وہ اللہ کے علاوہ کی عبادت کر بیٹھتا ہے۔ کیا چیز جب نہیں جانتا ہے تب یہ کام کرتا ہے، جب اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے عبادت کہتے کسے ہیں۔ میں کچھ مثالیں دیتا ہوں، جیسے دعا کرنا عبادت ہے، دعا ایک عبادت ہے۔ جب یہ عبادت ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے دعا کی جا سکتی ہے، کسی اور سے نہیں۔ اب اگر بندہ جانتا ہے کہ دعا عبادت ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے کرے گا، لیکن اگر اس کو یہ نہیں پتا کہ دعا بھی عبادت ہے تو کسی اور سے بھی مانگ سکتا ہے۔ استغاثہ، مدد طلب کرنا عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد طلب کرنا عبادت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کسی اور کی پکار لگانے لگے، یا فلاں مدد، یا فلاں کسی کو ایکس وائی زیڈ لگا دے اللہ کے علاوہ، یہ اس کی توحید الوہیت میں گڑبڑی آ گئی۔ یعنی وہ بندہ توحید الوہیت کو یا تو جانتا نہیں، یا تو جانتا ہے تو غلط طریقے سے جانتا ہے، اور اگر جان بوجھ کر یہ کام کر رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ دعا صرف اللہ رب العالمین سے کرنا ہے، یہ عبادت ہے۔ مدد صرف اللہ رب العالمین سے طلب کرنا ہے، یہ عبادت ہے۔ اسی طرح سے امید صرف اللہ سے لگانا عبادت ہے، ڈرنا صرف اللہ سے، یہ عبادت ہے۔ آج ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں۔ لوگ باباؤں سے اس لیے بھی ڈرتے ہیں، عقیدہ نہیں ہے کہ ہم باباؤں کو مانتے ہیں، عقیدہ نہیں ہے کہ ہم تعویذ پہنتے ہیں، گنڈوں سے دور ہیں، لیکن ڈرتے ہیں۔ ڈرتے اس لیے ہے کہ بھائی کون ان کے چکروں میں جائے، کون ان کے پاس جائے، کون ان سے دشمنی مول لے، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں بھی کچھ ہو جائے۔ یہ جو ہمیں بھی کچھ ہو جائے یہ خوف ہے جو نا، یہ آپ کے عبادت والی خوف میں تزلزل آ چکا ہے۔ عبادت والی جو خوف ہے اس کے اندر گڑبڑی آ چکی ہے۔ آپ سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ڈریں گے، خاص طور سے ان شعبدہ بازوں سے بالکل بھی نہیں ڈریں گے، جو اس طرح شیطان کی مدد لے کر، جن کی مدد لے کر اپنے گورکھ دھندے چلاتے ہیں۔ کیونکہ ڈرنا بھی عبادت ہے، اس لیے وہ ڈر جو عبادت والا ڈر ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، ورنہ ایک فطری ڈر ہوتا ہے، آدمی شیر سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، یہ ایک فطری ڈر ہے، یہ ڈر عبادت کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ ڈر کہ ہمیں نفع و نقصان وہ پہنچا دے گا، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو مجھے کچھ ہو جائے گا، ایسا بہت بار ہوتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے ایک بار میری والدہ ایک میت میں گئی، پڑوس میں کسی کے ہاں انتقال ہوا تھا عورت کا، تو دیکھنے کے لیے گئی، تو اس مردے کے گلے میں تعویذ پڑی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تعویذ نکال دو، زندگی بھر تو پہن کے رکھی، نہیں نکالی، اب تو نکال دو۔ یقین مانیے کوئی بھی عورت وہ تعویذ کاٹنے کو تیار نہیں تھی کہ اگر اس کو ہم نے چھوا تو اس کو جو پریشانی تھی
وہ میرے اوپر آ جائے گی۔ بہرحال والدہ نے اس کو خود اپنے ہاتھوں سے کاٹا، الحمدللہ آج تک سلامت ہے۔ یہ جو ڈر کہ اس کو ہم نے کاٹا تو مجھے مصیبت آ جائے گی، یا جو اس کو پریشانی تھی وہ میرے اوپر آ جائے گی، عقیدہ مضبوط نہیں ہے، توحید میں خلل ہے۔ یہ کون سا خوف ہے انسان کو جو اللہ کے علاوہ کسی بندے سے، کسی مخلوق سے ڈر ستا رہا ہے؟ کس چیز کے ڈر؟ جب اللہ اس کے رسول نے جس چیز سے منع کیا، آپ پہنتے نہیں ہو، اچھی بات، آپ کا عقیدہ صحیح ہے، لیکن کاٹنے میں کیوں آپ کو ڈر ہے؟ لوگ اپنے بچوں کے گلے سے تعویذ اگر پہنا دیے، خود نہیں اتارنا چاہتے، جس سے پہنوایا ہے اسی سے اتروائیں گے، کیوں؟ ڈر ہے کہ کچھ ہو نہ جائے۔ تو یہ خوف بھی ایک عبادت ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ توحید الوہیت کہتے ہیں کہ بندہ جو بھی عبادت کے نام پہ کرتا ہے، جو بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، جو بھی اللہ رب العالمین حق رکھتا ہے کہ بندے سے لے، بندے کی عبادت ہے، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہونا چاہیے، اسی کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے رحمان الرحیم کے۔ یہ توحید الوہیت کی بات چل رہی ہے، یعنی ہماری عبادت کا کوئی بھی حصے دار نہ بننے پائے، ساری عبادت اللہ رب العالمین تک پہنچے، اللہ کے لیے ہو، اسی کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ تیسری قسم توحید کی ہے توحید اسماء و صفات۔ یہ باتیں جو ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مدرسے کی طرح نہ ہو، آسان بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ سب کو سمجھ میں آئے، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، دنیا بیکار ہے اس کے بغیر، اگر آدمی کی زندگی میں توحید نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جن کی زندگی میں عبادت نہیں ہوتی، توحید نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے پاس آنکھیں تو ہوتی ہیں، دیکھ نہیں سکتے، دیکھتے ہی نہیں، کان تو ہوتے ہیں، سنتے ہی نہیں، دل تو ہوتے ہیں، دماغ تو ہوتا ہے، سمجھتے ہی نہیں۔ اولئک کالانعام، ایسے لوگ چوپائے ہیں، جانور ہیں، چار پیر والے جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے اور زیادہ گمراہ ہیں۔ اس لیے معمولی باتیں نہیں، ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ اسماء اسم کی جمع ہے، صفات صفت کی جمع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ کی صفات، ان چیزوں کو جاننا اور اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی ساجی و شریک نہ ٹھہرانا۔ اسماء و صفات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ رحمان کون ہے؟ اللہ۔ رحیم کون ہے؟ اللہ۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ غفور کون ہے؟ اللہ۔ غفار کون ہے؟ اللہ۔ اس طرح سے 99 سے زیادہ اللہ رب العالمین کے نام ہیں، اللہ رب العالمین کے صفات ہیں۔ اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے، اللہ رب العالمین غصہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کی صفات ہیں۔ ان چیزوں کو جس طرح سے قرآن و سنت میں آیا ہے ماننا، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تکییف کے، بغیر کسی تعطیل کے، اسی کو کہتے ہیں اسماء و صفات۔ اس میں کسی کو ساجی و شریک نہ کرنا، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے رزاق، اس لیے کچھ لوگوں کا نام ہوتا ہے عبد الرزاق۔ اس نام کے معنی کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کے 99 نام بہت فیمس ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کے ان 99 ناموں کو یاد کر لیا، سمجھ لیا اس کے معنی کو، اس کے مطابق عمل کر لیا، تو ایسے شخص کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو اگر جاننا چاہتے ہیں آپ تو اللہ کے ناموں کو پڑھے بغیر کبھی نہیں جان سکتے۔ قبر کے اندر کا پہلا سوال ہے من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ اس رب کو دنیا میں ہمیں جاننا ہے۔ کیسے جاننا؟ قرآن کریم کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کے ذریعے سے۔ اب اسماء و صفات کے باب میں معاملے میں بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے، میں ایک جھلک پیش کر رہا ہوں۔ جیسے قرآن کریم میں آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک کی پہلی آیت ہے، معنی کیا ہے؟ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ ید کا مطلب ہوتا ہے ہینڈ، ہاتھ۔ اب جو لوگ اس توحید میں، توحید اسماء و صفات میں گمراہ ہوئے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہاں جو ہاتھ کا ذکر آیا ہے، یہ ہاتھ کا معنی ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ کا معنی ہے پاور، ہاتھ کا معنی ہے طاقت۔
ترجمہ یوں کریں گے کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے، بادشاہت ہے۔ قبضے قدرت کا جو معنی و مفہوم و ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ ایک گمراہ فرقے کا ترجمہ ہے، یہ جہمیہ کا ترجمہ ہے جو توحید اسماء و صفات میں گڑبڑ ہیں، گمراہ ہیں۔ ایسے ہی قرآن کریم کی آیت الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، یہ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا قرآن میں 7 بار آیا ہے، 7 جگہوں پر آیا ہے۔ اب جو لوگ اس توحید میں گمراہ ہیں وہ اس کی تعویل کریں گے، کہیں گے نہیں، عرش کا معنی بدلیں گے، عرش کا معنی کہیں گے عرش کا معنی ہوتا ہے ملک، بادشاہت، عرش کا معنی عرش نہیں سمجھیں گے، عرش کے معنی ہی کو چینج کر دیں گے۔ رحمان جو یہاں پر لفظ آیا اس میں رحمان میں بھی کچھ ان کے یہاں تعویل ہے، اور اس کے بعد استوا جو لفظ آیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہوا، بلند ہوا، وہ اس کا معنی بدل کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بادشاہت کا مالک ہو گیا۔ الرحمن علی العرش استوا، اللہ عرش کے اوپر بلند ہوا، یہ اس کا صحیح معنی ہے جو صحیح عقیدے سے ماخوذ ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے وہ بادشاہت کا مالک ہو گیا، حقدار ہو گیا۔ دونوں میں کوئی تال میل نہیں، لیکن ایک باطل اور گمراہ لوگوں کا ترجمہ ہے اور ایک صحیح عقیدہ والوں کا ترجمہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس اسماء و صفات کے باب میں وہ گڑبڑ ہوئے ہیں، معاملات ان کے اچھے نہیں رہے ہیں۔ جو لوگ اس توحید کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، عام طور سے یہ توحید و اسماء و صفات جو ہے عوام میں لوگ نہیں بیان کرتے، کیوں؟ تھوڑی سی مشکل سمجھنے میں لگتی ہے، حالانکہ اس باب میں اس توحید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑے بڑے فرقے جنم میں آئے، معتزلہ، جہمیہ، یہ جو پرانے برانڈ قسم کے فرقے نکلے ہیں دنیا میں، یہ اسی میں گڑبڑ ہوئے ہیں۔ انہی لوگوں نے کہا تھا کہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام تو ہے لیکن یہ اللہ کی مخلوق ہے، یعنی اللہ کی صفت کو مخلوق کہہ دیا تھا، جبکہ اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس پر امام احمد ابن حنبل کو کوڑے لگائے گئے تھے اس مسئلے پر۔ تو اس توحید کو سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہم کیسے مان لیں؟ قرآن میں ہے کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے دماغ میں نہیں آتا، ہاتھ ہے مطلب ہماری طرح ہاتھ ہے۔ تو یعنی اللہ رب العالمین کی جو صفتیں قرآن میں حدیثوں میں آئی ہوئی ہیں، ان صفتوں کو اپنے دماغ سے سمجھنے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس لیے میں نے پہلے کہا اس توحید کو سمجھنے کے لیے کچھ کرائیٹیریا ہے، کرائیٹیریا یہ ہے، قانون یہ ہے کہ اس میں آپ کو تعویل نہیں کرنی ہے، یعنی استوا کا معنی پاور میں آنا، طاقت ہونا، قابض ہو جانا، یہ سب نہیں کرنا ہے، اس میں آپ کو تعویل نہیں کرنی ہے، اس میں آپ کو مثال نہیں دینی ہے، اس میں آپ کو کنڈیشن اور کیفیت نہیں بیان کرنی ہے کہ ہاتھ ہے تو ہماری طرح ہو سکتا ہے، دماغ میں سوال لانا ہی نہیں ہے۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی کے اندر درس دے رہے تھے، انہوں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رحمان عرش پہ مستوی ہوا۔ تو ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے امام مالک رحمہ اللہ یہ بتائیے اللہ عرش پر کیسے مستوی ہوا، یہ استوا کیا ہے، اس کی کیفیت اور کنڈیشن کے بارے میں سوال کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ برہم ہو گئے، غصہ ہو گئے، اور امام مالک نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو قرآن و حدیث کا نچوڑ تھا، آیتوں کا خلاصہ تھا۔ فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے الاستواء معلوم، اللہ عرش کے اوپر بلند ہے، یہ قرآن نے بتایا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، والکیف مجہول، لیکن کیسے ہے کنڈیشن ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہے، والایمان بہ واجب، قرآن نے جو بتایا ہے جتنا بتایا ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کی کنڈیشن اور کیفیت کے بارے میں پوچھنا سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ مطلب یہ ہوا اگر قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، اگر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، اگر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی آنکھ ہیں، اگر حدیث کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کے اللہ رب العالمین کے ہاتھ دونوں داہنے ہیں، اگر حدیث کہتی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر ہر رات نازل ہوتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو من و عن اس پر ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے، یہ ہمارے اسلاف نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اس کے بارے میں چوں چرا کرنا، اس کے بارے میں کنڈیشن اور کیفیت کو معلوم کرنا اور تعویل کرنا، یہ علم کے باب میں بدعت ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ تو توحید اسماء و صفات یہ ہے۔ یہ تینوں جو توحیدیں بیان کی گئیں اس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ نہیں ہے، اور ہے تو کس لیول تک ہے؟ پورے قرآن کریم کو اگر آپ توحید کے نظریے سے پڑھیں گے کہ توحید ہم اس سے جانچنا چاہتے ہیں اور نکالنا چاہتے ہیں، تو قرآن کی کوئی بھی آیت شاید خالی نہ ہو جس میں توحید کا بیان نہ ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کے بارے میں بتایا، اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا، یا تو قرآن میں اللہ نے اپنے اسماء، اپنے ناموں کا ذکر کیا، اپنے صفتوں کے بارے میں بتایا، یا تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اس کی توحید پر چلے اور انعام کے حقدار ہوئے۔
یا پھر قرآن میں اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اس کی توحید کے باغی بنے اور توحید کو چھوڑ کر شرک پہ آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا، ان کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ 5 قسمیں قرآن کریم میں آپ تلاش کریں گے، ایک آیت بھی اس کے خارج، اس کے باہر نہیں جائے گی۔ اس لیے امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ عقیدہ طحاویہ کی شرح میں، شرح العقیدۃ الطحاویہ میں لکھتے ہیں کہ پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے، اور بتاتے ہیں کہ اس ناحیے سے میں کہہ رہا ہوں کہ پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے، آپ کو کیا ملے گا؟ اس میں ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے کیا 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 ہے، اللہ رب العالمین دنیا اور کائنات کو کیسے پیدا کرتا ہے، کیسے چلاتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ قرآن میں اور آگے جائیں گے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہیں بتاتا ہے کہ اے میرے بندو، جب میں نے ہی ساری دنیا کو پیدا کیا، میں ہی چلا رہا، تو میری ہی عبادت ہونی چاہیے، یعنی اپنی عبادت کی طرف دعوت دی ہے۔ قرآن میں یا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا ذکر کیا ہے، غفور غفار ہونے کا ذکر کیا، رحمان و رحیم ہونے کا ذکر کیا ہے، یا پھر ان لوگوں کے واقعات بیان کر دیے جنہوں نے توحید پہ عمل کیا، اور ان لوگوں کی سزائیں بیان کر دی جنہوں نے توحید کو چھوڑ دیا۔ قرآن اس سے باہر نہیں ہے۔ اس طرح سے پورا قرآن توحید ہے۔ ورنہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کی ساری آیتیں اللہ کی توحید پر ہے۔ اس صورت کے حوالے سے میرے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خالص اللہ کی توحید اس میں بیان کی گئی ہے، خالص اللہ کی توحید بیان، اللہ ایک ہے، اللہ کی طرف ساری دنیا جھکتی ہے، اللہ رب العالمین سے مانگتی ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ساجی ہے، نہ کوئی شریک ہے، ساری کائنات کو اکیلے چلانے والا ہے، مالک الملک ہے۔ یہ چھوٹی سی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دیا ہے، تو پورا قرآن توحید سے بھرا۔ آئیے میں چند جھلکیاں پیش کرتا ہوں قرآن کریم میں توحید کی 3 قسمیں کہاں آئی ہیں۔ زیادہ دور نہیں، قرآن کی پہلی سورت کو اٹھائیے، سورۃ الفاتحہ کو۔ ہم نے اور آپ نے قرآن اٹھایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ پہلی آیت جو ہے توحید ربوبیت کو بیان کر رہی ہے، اور تفصیل سے دیکھیں گے اسی ایک پہلی آیت کے اندر تینوں توحید موجود ہے۔ الحمد، تمام تعریف کون کرتا ہے؟ بندے، کس کی؟ اللہ کی۔ تم نے کہا کہ توحید ربوبیت الوہیت یہ ہے کہ سارے بندے اپنی تمام عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے کریں۔ بندہ تعریف کر رہا ہے، یہ حمد بیان کرنا ایک عبادت ہے، ہم اللہ رب العالمین کے لیے ساری تعریف کر رہے ہیں، توحید الوہیت آ گئی۔ رب، یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا تذکرہ آ گیا۔ العالمین، ساری جہانوں کا رب، اللہ کی ربوبیت یعنی سارے جہانوں کو اللہ رب العالمین چلانے والا، پالنے والا ہے، اور اللہ کا ایک نام بھی ہے رب، اسی لیے کچھ لوگوں کا نام ہوتا ہے عبد الرب۔ پتا چلا کہ اسی ایک آیت کے اندر تینوں موجود ہیں۔ لیکن اگر ہم اور آسان کریں تو معلوم ہوگا الحمدللہ رب العالمین، یہ توحید ربوبیت ہو گئی، یعنی اس میں اللہ کے ربوبیت کے رب ہونے کا تذکرہ ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے، یہ اس میں اللہ کے 2 ناموں کا ذکر ہے، اللہ کی صفت رحمت کا ذکر ہے، یہ توحید اسماء و صفات ہو گئی۔ مالک یوم الدین، فیصلے کا دن کا مالک ہے، یہ بھی اسماء و صفات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، یہ توحید الوہیت ہو گئی۔ یعنی قرآن کی شروعات ہی اسی توحید سے ہو رہی ہے، توحید کی 3 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اب قرآن پڑھتے جائیے بہت جگہوں پر، بلکہ پورے قرآن میں توحید ملے گی۔ سورہ مریم کو اٹھائیے، سورہ مریم آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے تینوں توحیدوں کو ایک آیت میں ذکر کیا، فرمایا رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب، یہ توحید اسماء و صفات ہو گئی، بلکہ توحید ربوبیت ہو گئی، کیونکہ آسمان و زمین کا رب یعنی آسمان و زمین کو چلانے والا، آسمان و زمین کو پالنے والا، اس کی تدبیر کرنے والا، تصرف کرنے والا، توحید ربوبیت کا بیان کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا فاعبدہ واستبر لعبادتی، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو جو آسمان و زمین کا رب ہے، اور اس کی عبادت پہ جم جاؤ، یہ توحید الوہیت کا تذکرہ آ گیا، یعنی اللہ کی عبادت کی طرف اللہ نے بلایا ہے۔ هل تعلم له سمیا، کیا تم اس کا کوئی ساتھی اور شریک اور ہم نام پاتے ہو کسی کو؟ یعنی اللہ کے اسماء و صفات کا تذکرہ فرما دیا۔ اس آیت کے اندر بھی تینوں توحید کا بیان ہے۔ اب قرآن کریم پڑھتے چلے جائیے، اما پارا آیا، اما پارا کی صورتیں ختم ہو گئی، سب سے اخیر سورت سورۃ الناس پر آپ پہنچے۔ اس سورت کے اندر بھی تینوں توحید کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ میں آتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی۔ رب الناس، تمام لوگوں کا رب، یہ اللہ کی توحید ربوبیت کا بیان ہوا۔ ملک الناس، تمام لوگوں کے مالک اللہ رب العالمین، یہ اللہ کے اسماء و صفات کا بیان ہوا۔
الہ الناس، تمام لوگوں کے معبود برحق، یہ اللہ رب العالمین کی الوہیت کا بیان ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ پورا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک توحید کا بیان ہے، اور کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شروعات اللہ نے توحید کی تینوں قسموں سے کی ہے، اور سب سے اخیر میں بھی سورہ ناس کے اندر توحید کی تینوں قسموں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ توحید ہے کیا، قرآن کریم ہمیں دینا کیا چاہتا ہے، قرآن کریم ہمیں سکھانا کیا چاہتا ہے۔ آج ہم قرآن کریم سے بہت کچھ تو لے رہے ہیں، لیکن اس کے بیسک میسج کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ بیسک میسج اس کا جو ہے، کہہ سکتے ہیں بنیادی جو اس کا پیغام تھا وہ تھا توحید لے لیا جائے، اس میں ہم دھوکہ کھا رہے ہیں۔ باقی چیزیں لوگ لے رہے ہیں، لوگ اس سے سائنس کی باتیں ثابت کر رہے ہیں، لوگ اس سے میڈیکل کی چیزیں تو نکال رہے ہیں، لوگ اس سے ٹیکنالوجی ثابت تو کر رہے ہیں، لیکن توحید کے باب میں کورے نظر آئے، گڑبڑی نظر آئی۔ یہ اس کا بنیادی پیغام تھا جس کو چھوڑ دیا گیا۔ سوال جو ہے اس کے بعد کا 5واں سوال، اللہ کہاں ہے؟ یہ بھی توحید کے باب سے جڑا ہوا سوال ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ یہ بڑا اختلافی سوال ہے ان لوگوں کے لیے جن کے نزدیک قرآن و حدیث کے علاوہ اور لوگوں کی رائے عقیدے کے باب میں مانی جاتی ہے، ورنہ سوال بڑا سمپل ہے، جواب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ رب آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر اللہ رب العالمین ہے، یہ قرآن کا جواب ہے۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اللہ کا عرش پر مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی لکھا ہے استوى الی السماء ای ارتفع، یعنی بلند ہوا، اللہ عرش کے اوپر بلند ہوا۔ اور امام مجاہد فرماتے ہیں اس کا معنی ہے اللہ آسمانوں کے اوپر بلند ہو گیا، عرش کے اوپر بلند ہو گیا۔ اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر اللہ بلند ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں قرآن نے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب کیسے دیا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 537 آپ اٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹی سی بچی لائی گئی، معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی بچی سے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کچھ لوگوں نے اس سوال کو گمراہی کا سوال کہا ہے، کہا کہ یہ سوال ہی گمراہی کا سوال ہے، اس کا کیا فائدہ امت کو کہ اللہ کہاں ہے؟ لیکن شاید ایسے لوگ بھول گئے کہ سوال کیا کس نے ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اگر اسے ہم گمراہی کا سوال کہیں تو کیا نعوذ باللہ میرے نبی گمراہی کا سوال کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوال کیا چھوٹی سی بچی سے کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس چھوٹی سی بچی نے فرمایا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے۔ یہاں فی کا معنی علی ہے، میں نہیں ہے، ان نہیں ہے، آسمانوں کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ۔ پیارے نبی نے دوسرا سوال فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اس چھوٹی سی بچی نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے فرماتے ہیں اعتقھا فانھا مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ تو مومنہ ہے، یہ تو اسلام والی ہے۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ پیارے پیغمبر نے سوال کیا اللہ کہاں ہے؟ جواب آیا آسمانوں کے اوپر ہے۔ میرے نبی کے سامنے ایک بچی جواب دیتی ہے اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ایمان والی ہونے کے مہر بھی لگا رہے ہیں، اور فرمان فإنھا مؤمنہ، یہ مومنہ ہے، یہ اسلام والی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ مومنوں کا عقیدہ اللہ کہاں ہے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو کیا اس حدیث کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل خلاف ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، یہ جواب اس کا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے۔ ایک بات اور میں کلیئر کروں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ایک شخص نے پوچھا کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، سوال اسے کیا جا رہا کہ اللہ کہاں ہے، تو جواب میں بندہ کوئی کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ میرا رب آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، تو کیا جواب صحیح ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا اس نے کفر کیا۔ جو یہ کہے کہ میں نہیں جانتا میرا رب آسمانوں میں ہے کہ زمین میں، اس نے کفر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر مستوی، گویا کہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے، اس نے کفر کیا۔ پھر آگے سائل نے کہا ایک شخص یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن معلوم نہیں کہ عرش آسمان میں ہے کہ زمین میں ہے۔ دونوں سوال آپ سمجھے؟ پہلا سوال تھا مجھے پتا ہی نہیں کہ میرا رب آسمانوں میں ہے کہ زمین میں، فرمایا کہ وہ کفر کر رہا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ عرش پر ہے، یعنی الرحمن علی العرش استوى، اس سے پتا چل گیا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے، آسمان میں ہے کہ زمین میں ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے کفر کیا۔
یعنی دونوں عقیدہ کفری عقیدہ ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے اور اس کو نقل کیا ہے مجموع الفتاوی مولانا عبد الحی لکھنوی کی کتاب میں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اس کے قائل ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے. جو یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا رب کہاں ہے آسمانوں میں زمینوں میں، وہ کفر کر رہا ہے. جو یہ کہے کہ اللہ عرش پہ ہے لیکن عرش کا کوئی پتہ لتا نہیں، تو اس نے بھی کفر کیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. لہذا ہم اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. اور یہ ایک دلیل نہیں ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس مسئلے کے حوالے سے اپنی ایک کتاب میں الصواعق المرسلہ، ان کی کتاب ہے، اس کی ایک مختصر ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، رد کیا ہے اس عقیدے پر جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے یا اللہ ہے ہی نہیں. جو بھی اس طرح کا عقیدہ اس کے خلاف رکھتے ہیں انہوں نے اس پر رد کیا اور اس مسئلے میں 42 پوائنٹ دے کر انہیں رد کیا اور کہا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، اوپر کی طرف ہے. اس کے تقریباً 2000 دلیلیں ہیں قرآن و حدیث کے اندر. ایک دلیل نہیں، 2000 دلیلیں ہیں قرآن و حدیث کے اندر. جس کو مزید جانکاری چاہیے امام ذہبی کی العلو کتاب ہے وہ پڑھیں، یا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی الصواعق المرسلہ پڑھیں. تفصیل سے اس پر بحث کی انہوں نے. بلکہ ایک بات میں اہم یہ بتاؤں، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ اوپر کی طرف نہیں ہے، پرانے زمانے میں ایک فرقہ ہے جو ایک برانڈ کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی فرقوں میں ایک بڑا فرقہ ہے جس سے اس کی شاخائیں بعد میں نکلی ہیں، جس کو جہمیہ کہتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ اوپر کی طرف ہے، یہ غلط عقیدہ، یہ ان کا کہنا تھا. آج بھی لوگ ایسا مانتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اوپر کی طرف ہے، حالانکہ وہ بھی دعائیں مانگتے ہیں تو اوپر ہی کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک شخص سے مناظرہ کرنے جا رہے تھے اسی ٹاپک پر کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پہلے سے مجلس میں موجود تھے مناظرے کی جگہ پہ. وہ آدمی جان بوجھ کر تاخیر کر کے آیا جس کو مناظرہ کرنا تھا، اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ کہنا کہ اللہ اوپر کی طرف ہے یہ غلط ہے. امام ابن تیمیہ کا دعویٰ تھا کہ اللہ نے قرآن میں کہا اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے تو اللہ اوپر کی طرف ہے، کیونکہ عرش اوپر کی طرف آسمانوں کے اوپر ہے. وہ آیا، لیٹ آیا، لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، بڑی بھیڑ تھی، جگہ کی تنگی پڑ رہی تھی. وہ گھستے ہی جب تنگ جگہ دیکھتا ہے تو فطرت کی جو آواز ہوتی ہے وہ آواز اس سے نکلتی ہے. اس نے کہا یا اللہ، یعنی تنگ جگہ کو دیکھ کر، پریشانی کو دیکھ کر، بھیڑ دیکھ کر کہا یا اللہ. ہاتھ اٹھا کر اس نے جب اللہ کو پکارا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا مناظر صاحب ذرا سنیے، ہمارا اور آپ کا مناظرہ کس مدعے پر تھا؟ کہا یہ کہ اللہ آسمان اوپر کی طرف نہیں ہے. کہا آپ نے ہاتھ اٹھا کر پھر اوپر کی طرف کیوں دعا کی، کیوں اللہ کو پکارا؟ مناظرہ ختم ہے. آپ خود اپنے عقیدے پہ صحیح نہیں ہو، اپنی بات پہ آپ خود پختہ نہیں ہو، مناظرہ ختم ہے. یعنی آپ کے اندر جو فطرت ہے وہ فطرت بھی کہہ دے کہ اللہ آسمانوں پر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے. اس لیے ہر بندہ چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، مصیبت میں وہ اوپر والا کہتا ہے اور دعاؤں میں وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے. یہ ایک انسان کے اندر فطرت کے طور پر اللہ نے ڈال رکھا ہے. تو یہ اعتراض کرنا، دراصل یہ اللہ عرش کے اوپر مستوی نہیں ہے، اس کو کاٹنے کے لیے یہ شوشے نکالے گئے کہ اوپر کہنا، اگر اوپر کہیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ اور باقی جگہ میں نہیں ہے. پہلے ہم نے بتایا اس میں دماغ نہیں لگانا ہے. یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے غائب کی چیز ہے. اس کا سورس کوئی اگر ہے اس کی جانکاری کا تو قرآن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیثیں ہیں، اور کوئی سورس نہیں ہے. وہیں سے پتہ چلے گا، اور جہاں سے معلوم ہوگا، جتنا معلوم ہوگا اتنا ہمیں اور آپ کو لینا ہوگا. چنانچہ ایک پوائنٹ کی بات یہ بتاؤں، فرعون کو آپ سب جانتے ہوں گے. فرعون کا عقیدہ اس کے بارے میں کیا تھا کہ اللہ اوپر کی طرف ہے کہ نہیں؟ اس بارے میں فرعون کا عقیدہ کیا تھا؟ اس بارے میں فرعون کا عقیدہ تھا کہ اللہ اوپر کی طرف نہیں ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سے کہتے تھے کہ میرا رب وہ ہے جو آسمان و زمینوں کا رب ہے، جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پیغام سنایا کہ ہمارا رب آسمانوں کے اوپر ہے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے اس عقیدے کا مذاق اڑایا. آپ قرآن کریم سورہ غافر پڑھیں، آیت نمبر 36-37. فرعون نے مذاق اڑاتے ہوئے اپنے وزیر سے حامان سے کہا، قرآن نے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وقال فرعون، فرعون نے کہا یا حامان ابنی لی صرحا، اے حامان میرے لیے ایک سیڑھی بناؤ، بلند عمارت بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب، میں سیڑھیوں پہ چڑھ کر موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں. اسباب السماوات، آسمانوں کے دروازوں تک پہنچنا چاہتا ہوں. فاطلع الی الہ موسیٰ، میں موسیٰ کے رب کو جھانکنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں. وانی لاظنہ کاذبا، مجھے تو لگتا ہے جھوٹ بول رہا ہے. میرا ماننا ہے کہ موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے کہ میرا رب اوپر کی طرف آسمانوں کے اوپر ہے. یعنی فرعون کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ آسمانوں کے اوپر نہیں ہے، اوپر کی طرف اللہ نہیں ہے. یہ فرعون کا عقیدہ تھا.
اللہ نے اس کے عقیدے کو قرآن میں بیان کیا، سورہ غافر میں موجود ہے. وہ کہتا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میرا ماننا ہے کہ موسیٰ اس بات میں غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کا رب آسمانوں کے اوپر نہیں ہے. اس لیے اس نے مذاق میں کہا اور اسلامی عقیدے کا مذاق اڑایا کہ بناؤ سیڑھیاں میں آسمان میں جا کر اور موسیٰ کے رب کو جھانکنا چاہتا ہوں. اب میں زیادہ نہ کہہ کر یہ کہنا چاہتا ہوں، جو یہ کہے کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، لیکن اپنے پاور، طاقت، سننے، جاننے کے اعتبار سے کائنات کے چپے چپے سے واقف ہے، یہ عقیدہ فرعون والا ہے یا فرعون کے خلاف ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام والا عقیدہ. فرعون والا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اوپر کی طرف نہیں ہے. کدھر ہے؟ نیچے نہیں، ادھر نہیں، ادھر نہیں. کہاں؟ کسی جگہ نہیں. تب کہاں؟ ہر جگہ. یہ جو قرآن و سنت کے خلاف جائے گا اس کا جواب بدلتا رہے گا. کبھی کہے گا اوپر طرف نہیں، تب کدھر؟ تمہارے ساتھ. پھر کدھر؟ دائیں طرف نہیں، ادھر نہیں، ادھر نہیں، کسی بھی طرف وہ نہیں مانتا. پھر اس کے بعد لاسٹ میں کہتا ہر جگہ ہے. یہ فرعون کے عقیدے سے ماخوذ عقیدہ ہے. اور بڑے افسوس سے یہ کہنا ہوگا کہ جو بھی مسلمانوں کا طبقہ اس باب میں گمراہ ہے اسے جلد از جلد کتاب و سنت کی طرف پلٹ آنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کے عقیدے پر آنا چاہیے، پیغمبروں والے عقیدے پہ آنا چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پہ آنا چاہیے، صحابہ کے عقیدے پہ آنا چاہیے. اس کے بعد کا سوال ہے، اسی سے ملتا جلتا سوال، کیا اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے؟ دونوں سوال جب سمجھیں گے پورا عقیدہ سامنے ہے. کیا اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے؟ کیونکہ قرآن نے کہا اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے. جب اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے تو بندے کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے کئی جگہ کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی نہ ڈریے، غار میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. خود اللہ کے نبی نے ابو بکر سے کہا ابو بکر کیوں ڈرتے ہو، ہم دونوں کے ساتھ ہمارا رب ہے. تو اس ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ پہلی آیت الرحمن علی العرش استویٰ کے خلاف ہے یہ آیت؟ قرآن کے بارے میں ہمارا اور آپ کا کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے؟ کیا قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے اپوزٹ ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. ہم اگر نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ہمارے اور آپ کی کم فہمی، ہمارے اور آپ کی عقل کی دوش ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کی کوئی آیت آپس میں ٹکرا رہی ہو، کیونکہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ پروف دیا ہے، یہ دلیل دی ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے. دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آپس میں ٹکراتی نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے کتاب ہوتی تو اس میں بہت اختلافات ہوتے. جیسے انسان ہے، انسان جب بات کرتا ہے تو اس کی باتوں ہی میں آپس میں ایک دوسرے میں تضاد ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے کلام میں یہ چیز نہیں موجود ہے. اللہ کے کلام کی ایک آیت دوسری آیت کے بالکل خلاف نہیں ہو سکتی ہے. ہمارا آپ کا ماننا یہ ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے. تو اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ رحمان عرش کے اوپر، آسمانوں کے اوپر مستوی ہے، یہ بتایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ، احسان والوں کے ساتھ. غار میں میرے نبی موجود ہیں، فرمایا ہے نبی ہم آپ کے ساتھ. اور بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے. تو کیا دونوں آیتیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں؟ اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے وہ اس دلیل کو ذکر کریں گے، پہلی والی آیت کو کوئی نہ کوئی معنی دوسرا پہنا جائیں گے. اس لیے دونوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو تعلیم دی اس کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہوگا. آئیے ہم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، یہ ہے عقیدہ. اس کو مانیے، مضبوطی سے پکڑیے، اس میں کوئی جنبش، کوئی تزلزل نہیں آنا چاہیے. اب اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. جواب، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سننے، دیکھنے اور علم کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے. دلیل؟ بغیر دلیل کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. دلیل، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 میں، لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، تم دونوں بالکل خوف نہ کرو، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا دیکھتا ہوں. یہ جو آگے اللہ نے کہا اسمع و ارا، یہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا کہ اللہ جب بندے کے ساتھ ہوتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سننے اور دیکھنے اور علم کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تدعونہ سمیعا قریبا وہو معکم، یقیناً تم ایک سننے والے قریب ذات کو پکارتے ہو اور وہ تمہارے قریب ہے اپنے علم کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے لوگوں، تم جس رب کو پکارتے ہو وہ سننے والا ہے، وہ قریب ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ سننے والا کہنے کی کیا ضرورت؟ جب اللہ ساتھ میں ہے تو سن ہی رہا ہوگا.
لیکن قرآن میں بھی حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کے اضافے سے یہ ہمیں اور آپ کو عقیدہ دیا کہ مسلمانوں کبھی یہ نہ سمجھنا کہ قرآن ایک طرف کہتا اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، دوسری طرف کہتا بندہ تمہارے ساتھ ہے، اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ سب کے ساتھ موجود ہے، یہ تو اپوزٹ ایک دوسرے کو ہو جائے گا، تضاد ہو جائے گا۔ اللہ یہ سمجھا رہا ہے میرے بندو میرا علم کائنات کے چپے چپے میں ہے، کوئی مجھ سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی چیز مجھ سے کوئی چھپا نہیں سکتا ہے۔ اے میرے بندو میں کائنات کے ہر ذرے کو دیکھ سکتا ہوں، اور اے میرے بندو میری طاقت دنیا کے ہر کونے کونے تک موجود ہے، پہنچ سکتی ہے، کوئی مجھ سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا بندوں کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب ہے۔ اور ساتھ کا دو معنی، ایک معیہ عامہ، ایک معیہ خاصہ۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، اس آیت کو دلیل بنا کر ان سے اگر اسی آیت سے سوال کر لیا جائے میرے بھائی جو صبر کرنے والے نہیں ہیں تو کیا اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے؟ تو کہیں گے نہیں ہے۔ پھر اللہ کیسے ہر جگہ ہو گیا؟ جو احسان نہیں کرنے والے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے؟ کہیں گے نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان بندوں پر ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے خاص بندے ہوتے ہیں، اس سے اللہ کی محبت جھلکتی ہے ان بندوں کے لیے، اللہ رب العالمین ان کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ تمام مطالب و مفاہیم ان آیتوں کے ہوتے ہیں۔ اب اخیر میں ایک کچھ عقلی دلیلیں دے کر آپ کو میں اس سوال کا جواب ختم کروں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، ان سے آپ پوچھئے ہر جگہ میں کیا کچھ کنڈیشن ہے کہ کچھ ایسی جگہیں جہاں نہیں ہو سکتا؟ وہ آدمی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں فلاں فلاں جگہ نہیں ہے، وہ یہی کہے گا ہر جگہ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہر جگہ ہے۔ دنیا میں کتنے بت ہوں گے جن کی پوجا ہوتی ہے؟ بہت ہوں گے نا۔ اس کے اندر ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کا تو ہر جگہ ہے تو ان بتوں کے اندر ہے کہ نہیں؟ اگر ہے مانتے ہو تو پھر بت کی عبادت تو صحیح ہو گئی، کیونکہ وہ رب کی عبادت کر رہا ہے۔ اور اگر صحیح عقیدے پہ ہو کہ نہیں اللہ اپنے ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن اس کے علم اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی طاقت ساری کائنات کو، پھر کوئی مشکل نہیں، بت کی عبادت غلط ہے، شرک ہے وہ۔ دوسری بات، اگر اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، بلکہ صوفیوں کو عقیدہ کہ ہر آدمی کے اندر ہے، ان کو حلولی بولتے ہیں کہ بندے کے اندر اللہ ہے، اگر یہ مان لیا جائے تو پھر جب بندے کے اندر اللہ ہے تو کیا نعوذ باللہ اللہ خود اپنی عبادت کر رہا ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ بندہ کے اندر اگر اللہ ہے تو کیا بندہ اپنے اندر اللہ کو لے کر اللہ ہی کی عبادت کرے؟ یعنی اللہ خود اللہ کی عبادت کر رہا ہے، پھر عابد اور معبود میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ معاملہ بہت سیریس ہے، اس لیے میں نے پہلے بتایا کہ یہ کوئی عام سوال نہیں ہے، اور مارکیٹ میں ایسے لوگ ہیں جو اس عقیدے کے والے ہیں۔ اسی طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج پر بلایا تھا۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ آسمانوں پہ اوپر آسمانوں کی سیر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ گئے، اللہ سے گفتگو ہوئی۔ اگر اللہ ہر جگہ ہے مطلب اللہ مکے میں تھا، مطلب اللہ رب العالمین زمین پر بھی، پھر معراج پر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو آسمانوں پر میرے نبی کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو گویا کہ وہ معراج کے اس معجزے کو پھیکا کر رہا ہے، معجزے کے اعجاز کو ختم کر رہا ہے، پھر معجزے کا مطلب ہی نہیں نکلے گا۔ پھر کیسے دنیا والوں کے سامنے یہ بڑی چیز ہوگی؟ پھر کیسے مکہ کے مشرکین اس پر تعجب کریں گے کہ ایسا ہو نہیں سکتا؟ اگر یہ عقیدہ دنیا والوں کا ہو جائے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو نبی کو معراج پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آسمانوں کے اوپر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے تعرج الملائکہ، فرشتے چڑھتے ہیں۔ تعرج یہ معراج کے لفظ سے بنا ہے، یعنی بلکہ معراج کا لفظ اسی سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چڑھنا۔ معراج کے معنی سیڑھی ہو سکتی ہے۔ فرشتے چڑھتے ہیں اپنے رب کی طرف۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں تو فرشتے چڑھ کے کہاں جاتے ہیں؟ ان کا رب کیا جگہ بدلتا رہتا ہے؟ نہیں۔ پھر وہ قرآن کریم میں جو اللہ نے فرشتوں کے حوالے سے گفتگو کی کہ فرشتے چڑھتے ہیں اپنے رب کی طرف، اس کا کیا مطلب نکلے گا؟ اور قرآن کریم کو اللہ نے اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ، اتارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے اتارنا۔ یہ عقیدہ بہت ساری چیزوں کو ہلا کے رکھ دے گا، اور سب سے اہم اور مین پوائنٹ جو آپ کو شاید سمجھنے پہ مجبور کرے گی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں مجھے دیکھنے کی تاب نہیں ہے تم میں، ہاں میں اپنی تجلی پہاڑ پہ کرتا ہوں، اگر دیکھ سکتے ہو دیکھو۔ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جب پہاڑ پہ تجلی فرمائی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔
اگر کوئی کہتا کہ اللہ ہر جگہ ہے تو زمین تو بھسم ہو جانی چاہیے. پہاڑ جب نہ رک سکا، یہ ہماری بلڈنگیں رکیں گی، یہ درخت رکیں گے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر، بندوں کے اندر اللہ، انہیں تو پھٹ جانا چاہیے. پھر وہ کون سے ایسے مخلوق ہے نعوذ باللہ جو اپنے رب کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کر رہی ہے. ان تمام دلائل سے، اور یہ سب تو عقلی دلیلیں ہیں، بلکہ یہ سب بھی قرآن کی دلیلیں ہیں جو عقل کے لحاظ سے ہیں. ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے. امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ سن 264 میں ان کی وفات ہوئی، سن 264 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، 3 صدی ہجری کے عالم ہیں. یہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش کے پر مستوی ہے. تفسیرہ کما تقرأ، اس کی تفسیر وہی ہے جس طرح سے اس کا ترجمہ، یعنی اس میں کچھ انگلی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عرش کا معنی بادشاہت کر دو، ملک کر دو، یا کچھ اور کر دو، تخت کر دو. اور استوا کا معنی بجائے اس کے کہ آسمانوں کے اوپر بلند ہوا، یہ کر دو کہ اس کے اوپر قابض ہو گیا، وہ اس کے اوپر پاور میں آ گیا. تو کہہ رہے ہیں اس کو بدلنے کی کوئی ضرورت، اس کی تفسیر ویسے ہی ہے جیسے یہ پڑھا جاتا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ عَرْشِهِ، اور اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے. وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، اور اس کا علم ہر جگہ ہے. مَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا، جس نے اس کے علاوہ کا عقیدہ رکھا اور کہا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، تو ایسے بندے پر اللہ کی لعنت. یہ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے، اور یہ قرآن و سنت کے عین مطابق عقیدہ ہے جو میں نے پیش کیا آپ کے سامنے. آخری سوال ہے کہ توحید کا فائدہ کیا ہے. یہ توحید کے اقسام، اور اس میں ایک ضمنی سوال اللہ کہاں ہے، اس پر گفتگو ہو گئی. توحید کا فائدہ کیا ہے؟ بارہا آپ سنتے رہیں کہ توحید کا فائدہ کیا. توحید کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ زندگی بھر آپ نے اگر گناہ کیے ہوں لیکن ان گناہوں کی فہرست میں شرک نہ ہو تو چانس ہے کہ معاف کر دیے جاؤ گے، چانس ہے کہ معاف کر دیے جاؤ گے. جیسا کہ ترمذی کتاب الدعوات میں آتا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. اے آدم کی اولاد، اگر تو میرے پاس قیامت کی دن آیا اور تیری خطائیں، لغزشیں، گناہ تیرے زمین سے لے کر آسمان تک ہو، رجسٹر اتنا لمبا ہو، گناہوں کی فہرست ہو، لیکن ان گناہوں میں شرک نہ ہو، تو میں تجھے زمین بھر کے بخشش دے سکتا ہوں، دے دوں گا. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں توحید ہے تو چانس ہے کہ آپ جنت میں جا سکتے ہو. آپ کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. ہو سکتا ہے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی فضل و کرم سے آپ کو ڈائریکٹ جنت میں ڈال دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے، لیکن چانس ہے کہ آپ کا آخری نتیجہ جنت کا ہوگا. یہ توحید کا سب سے بڑا فائدہ ہے. اسی لیے ہم جیسے بیوقوف لوگ بارہا توحید کی بات کیا کرتے ہیں، بیوقوف آپ کے حساب سے، ورنہ ہمارے حساب سے تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ ہیں. اگر 13 سال تک آپ کی سرزمین پر رہے تو 13 سال تک توحید کی بات کرتے رہیں گے. کوئی اکتانے والا اکتاتا ہے، اکتائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے میں اسی توحید کے پیغام کو لوگوں کے نس نس میں بٹھانے کی کوشش کی ہے. اور یہ بات جان لیجیے کہ زندگی میں کتنے بھی عمل ہوں، اگر توحید نہیں ہے تو آپ کے عمل کو اللہ تک پہنچانے کی کوئی سواری نہیں ملے گی. وہ عمل برباد کر دیا جائے گا، راکھ بنا کے بکھیر دیا جائے گا، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوگی. تو سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ جنت میں جا سکتے ہیں. اور اگر توحید آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر جہنم حرام ہو جائے گی، یعنی آخری نتیجہ آپ کا جنت ہی ہوگا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی بھی آپ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر حرام کر دیا ہے اس بندے کو جس نے اپنے دل سے کہا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس پر وہ کھرا اترنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے توحید کی اہمیت کو سمجھے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا. بندوں کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اس شخص کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو ساجی و شریک نہ ٹھہرائے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا جو اس کے ساتھ کسی کو ساجی و شریک نہیں ٹھہراتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو دائمی جہنم نہیں ہو سکتی اگر آپ کے پاس توحید ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہر انسان توحید والا کم از کم رہے. گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتے ہیں، توبہ کرتا رہے، بار بار توبہ کرتا رہے، گناہ مٹتے جائیں گے. اور شرک بھی مٹ سکتا ہے اگر آپ توبہ سچے دل سے کرتے ہیں. انسان ہمارے اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی میں توحید باقی رہے، توحید مرتے دم تک رہے. کیوں؟ تاکہ کچھ تو امید رہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا. کبھی تو جنت میں جائیں گے، چاہے گرچہ جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد جائیں گے، لیکن اگر مسلسل ہم توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے تو چھوٹے بڑے گناہ بھی انشاءاللہ ہمارے معاف کر دیے جائیں گے. توحید کا
سب سے بڑا ایک اور فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیرے میں تھے، رات کی تاریکی میں، سمندر کی گہرائی میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو توحید کا حوالہ دیتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ شروع میں لا الہ الا انت کہنے کی یونس علیہ السلام کو کیا ضرورت پڑی؟ یہ کہہ دیتے انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں گنہگاروں میں سے ہوں، مجھے معاف فرما دے، مجھے نکال لے۔ لیکن یونس علیہ السلام نے یہ دعا نہیں مانگی اللہ مچھلی کے پیٹ سے مجھے نکال لے، فرمایا لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، میں گنہگار ہوں۔ یہ دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال کر سمندر کے کنارے کر دیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ توحید میں اتنی پاور ہے کہ انسان کی مصیبتیں اس سے کٹ جاتی ہیں اور چھٹ جاتی ہیں۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں اللہ کی اسماء و صفات کا، اللہ کی توحید کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگو، اور یہ وسیلہ بالکل جائز ہے، بلا شک و شبہ جائز ہے، نبیوں کا وسیلہ ہے۔ ہمارے نبی دعا مانگتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ تو احد ہے، تو صمد ہے، تو کسی کا بیٹا نہیں، تو کسی کا باپ نہیں، تجھ سے میں یہ چیز مانگتا ہوں عطا فرما دے۔ یہ اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفت کا تذکرہ اللہ کے نبی اس لیے کیا کرتے تھے کیونکہ اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے جب اللہ کو مانگا جائے، اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، نبی کے امتی ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کون کون ہے جو ہمارے نبی کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن اللہ کے نبی اس کے حق میں شفاعت کرے، ایک لاکھ روپیہ جمع کرتے، تو میرے خیال سے کوئی بھی مسلمان جس کے پاس ہوگا وہ کنجوسی نہیں کرے گا کہ ہاں نبی کی شفاعت قیامت کے دن مل جائے، یعنی نبی سفارش کر دیں میرے لیے کہ اللہ میری اس امتی کو بخش دے، وہ آدمی دے دے گا۔ میرا گمان جہاں تک ہے اپنے کپڑے لتے، گاڑی، مکان، زمین بیچ کر وہ پیسہ لگا سکتا ہے اگر ایسا کہہ دیا جائے تو، لیکن ایسی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی چیز ہم اور آپ سے مانگی ہے، وہ ہماری اور آپ کی بیسک بنیادی چیز توحید ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کو آفر ہوا کہ ایک دعا ایسی مانگو جو 100% قبول کی جائے گی اور آپ کو عطا کیا جائے گا، ٹال مٹول نہیں کیا جائے گا۔ سارے نبیوں نے دعائیں وہ مانگ دی، میرے نبی فرماتے ہیں وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، میں نے وہ اپنا وہ آفر بچا کے رکھا ہے، کس لیے؟ اپنی اس امت کے لیے قیامت کے دن میں سفارش کروں گا، اپنی اس امت کے لیے قیامت کے دن میں سفارش کروں گا۔ گنہگار جو لوگ ہوں گے ان کے لیے میرے نبی سفارش کریں گے کہ اللہ میری امت کے لوگوں انہیں بخش دے، لیکن میرے نبی اسی حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں میری اس سفارش کا، میری اس شفاعت کا حقدار وہی ہوگا جو شرک نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے میرے نبی کی اس سفارش کو اگر آپ چاہتے ہو تو آپ کو توحید پہ آنا ہوگا، توحید والا بننا ہوگا، شرک سے بھاگنا ہوگا۔ سب سے اخیر بات، جو لوگ بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، دوسروں کو سمجھانے کا کام کرتے ہیں، چاہے پوری جماعت ہو یا کوئی انفرادی طور پہ کام کرتا ہو، ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ سب سے پہلے یہی تعلیم دینا۔ قرآن کی شروعات توحید سے ہوئی ہے، اس کا آخری صورت میں بھی توحید کا بیان ہوا ہے۔ میرے نبی کا آئیڈیل، میرے نبی کا منہج بھی یہی تھا، جب داعیوں کو بھیجتے تھے دعوت کے میدان میں، تبلیغ میں، تو آپ کہتے تھے فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، فرمایا کہ تمہاری دعوت کی شروعات اللہ کی توحید سے ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کا ڈائریکشن تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آرڈر تھا کہ اے داعیوں، اے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں، تمہاری دعوت کی شروعات توحید سے ہونی چاہیے، اس کے بعد نماز، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد دیگر چیزیں آتی ہیں۔ جب تک زندگی میں شرک ہے کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی عبادتوں کی قیمت اس وقت لگے گی جب توحید ہوگی، اگر توحید نہیں تو ان عبادتوں کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے توحید پر گامزن ہونا ہوگا۔ یہ 7 سوالات ہیں جس کے جوابات آپ کی خدمت میں رکھے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن و سنت پر آنے کی توفیق عنایت فرمائے، شک و شبہات سے دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔